بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر، اللہ کرے کہ آج آپ کی صبح بہت خوشگوار گزرے، سارا دن آپ کا بہت بہت خوشگوار گزرے۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے مزے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر اور پھر حکومتی حلقوں کی جانب سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کو معاشی اور معاشرتی طور پر کیسے خود مختار بنایا جائے، کیسے مضبوط بنایا جائے۔ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن اس موضوع پر کہ کیسے بنایا جائے، اس پر بہت کم جو کام ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ عملی اقدامات، باتوں کی حد تک تو معاملات 100 پہ جا رہے ہوتے ہیں اور عملی اقدامات 0 سے بھی نیچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں عورت کو سمجھتے کیا ہیں، اور عورت کو جب ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ باہر جا کر کام کر سکتی ہیں، تو اس وجہ سے نہیں دیتے کہ وہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ اب کیا کریں جی، آخر گھر کا سسٹم تو چلانا ہے، تو آخر گھر کا سسٹم چلانے کے لیے پھر ہم عورت سے کہتے ہیں کہ اب آپ جا کے جاب کر سکتی ہیں۔ اور خدا نخواستہ جب یہ اجازت مل جاتی ہے تو ملنے کے بعد وہاں پر کیا ہوتا ہے، جب عورت وہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر ہمارے رویے اس عورت کو کام کی جگہ پر اتنا خوفزدہ کر دیتے ہیں، اتنا ہراساں کر دیتے ہیں کہ وہ کام کرنا بھی چاہے تو بھرپور اعتماد کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی، اور جب وہ کام نہیں کر سکتی تو اور اس میں خود اعتمادی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں دیکھا نا جی، کہاں مرد اور کہاں عورت، تو عورت تو ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتی۔ تو ہم پورا ماحول ایسا کریٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں پر عورت اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور طریقے سے اظہار ہی نہیں کر سکتی۔ تو آج صبح اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے یہ بڑی مؤثر ہوگی اور بڑی فائدہ مند ہوگی، اور ہمارا جو پینل ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ اس موضوع پر عرصے سے لوگ کام کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب پروفیسر طاہر ملک صاحب۔ ملک صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور طاہر ملک صاحب ان موضوعات پر کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں، اور اپنی کلاس کے اندر بھی، کیونکہ یہ نمل میں نیشنل یونیورسٹی فار ماڈرن لینگویجز میں وہاں پڑھا رہے ہیں، تو یہ زیادہ انہی موضوعات پر لکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور بڑی اچھی تنقید بھی ان کی ہوتی ہے۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شمائلہ ممتاز صاحبہ، اور ڈاکٹر شمائلہ ممتاز جو ہیں یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا ایک مجلہ تھا اجتہاد، جس میں سوسائٹی کے جو عصری مباحث ہیں، موضوعات ہیں، ان پر بہت ہی زبردست تحریریں سامنے آتی تھیں۔ یہ ان کی معاون مدیر بھی رہی ہیں۔ بہت شکریہ شمائلہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں، یہ عالم دین ہیں، ماشاءاللہ درس نظامی کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلامک یونیورسٹی سے ایم فل کیا، ترجمے کا کام کرتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں، اور بہت ہی دلچسپ اور پیاری شخصیت ہیں جناب مولانا مسعود علوی صاحب۔ کیسے ہیں علوی صاحب آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ تینوں تشریف لائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں پروگرام کا آغاز طاہر ملک صاحب سے کروں گا، اور پھر ہم سلسلہ کرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی عورت کو معاشی، جب بھی عورت ڈے آتا ہے نا، 8 مارچ کو ویمن ڈے آتا ہے، تو پھر ہمارے اخبارات بھر جاتے ہیں، سکرینیں بالکل اسی موضوع پر بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو معاشی اور معاشرتی طور پر خود مختار بنانے کے لیے، آزاد بنانے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے باتیں تو بہت سی کی جاتی ہیں، عملاً کچھ نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بالکل آپ کا درست تشخیص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یورپ میں دیکھ لیں، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہاں ان کو زیادہ حقوق حاصل ہیں یا وہ ریلیٹیولی آزاد ہیں، تو جب معیشت ایگریرین تھی، زراعت سے وابستہ تھی، تو اس میں یہ کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ ہم نے اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا ہے کہ ورک فورس یا ہیومن ریسورس میں پورا، کیونکہ وہ فیملی انٹرپرائز ہوتا ہے، صحیح، ایگریکلچر فیملی انٹرپرائز ہے، اور ڈیری سے وابستہ جو صحیح، اکانومی ہے وہ بھی فیملی انٹرپرائز، مال مویشی کی دیکھ بھال کرنا۔ تو یہ مسئلہ تب ہوا جب اربنائزیشن ہوئی۔ جب اربنائزیشن ہوئی تو کنزرویٹزم آ گیا۔ تو اب یورپ میں جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور پوسٹ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، ہمارے ہاں ابھی ہم اس شکل میں، ایک طرف ہماری ایگریرین اکانومی بھی ہے، اور شہروں میں وہ کلچر جو پوسٹ انڈسٹریلائزیشن، جو سکل ہنر سے جڑا ہوا ہے، وہ پوری طرح ابھی فعال نہیں۔ مثلاً پڑوس میں چائنا ہے، وہ بھی اس فیز سے گزرا ہے، اور اب وہاں جو اربن ایریاز ہیں، وہاں جو ہیومن ریسورس ہے اس میں مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں۔
تو یہ کنزرویٹزم ہمارے ہاں وہ جو ادھوری انڈسٹریلائزیشن ہے اس کا نتیجہ ہے. ایک تو میرا یہ. دوسرا یہ کہ جو اسپیس ہے، جو جاگیردارانہ روایت ہے وہ بھی ختم نہیں ہو رہی. جو لوگ شہروں میں آ گئے اور وہ روایتیں وہاں ایسی رہی. مطلب شہروں میں تو آگے لیکن ذہن وہی رہے. مطلب کارپوریٹ سیکٹر کا بھی یہی ذہن ہے، ہماری میڈیا ہاؤسز کا بھی یہی ذہن ہے، اور جو دوسرے لوگ جو گھر سے کام کرنے آ رہی ہیں اس کے بارے میں معاشرے کا پہلا تاثر کیا ہے کہ یہ عورت یا یہ لڑکی مجبور ہے، اور پھر عورت کا سٹیٹس بھی کمزور ہے، تو مجبوری سے اس کی فائدہ اٹھانا ہے یا ایکسپلائٹ کرنا ہے یا اس کو دباؤ میں رکھنا ہے، اور دباؤ کی مختلف شکلیں ہیں. اب یہاں ریاست کا کام ہے کہ وہ پروفیشنلزم کے ذریعے سے وہ ایک ایسا ہم تعلیمی اداروں میں بھی یہ شعور دیں کہ یہ جو ہے رویہ یا برتاؤ یہ کبھی بھی قابل ستائش نہیں ہے اور پروفیشنلزم کے اگینسٹ ہے. اس میں ہم ناکام رہے ہیں، اور اس میں میں علوی صاحب بھی ہیں یا آپ بھی ہیں، مسجد اور ممبر سے یہ آواز آنی چاہیے، تعلیمی اداروں سے یہ آواز آنی چاہیے. اچھا مطلب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے علماء، کیونکہ سوسائٹی میں یا تو بات جب ہم اٹھاتے ہیں تو مذہب سے اٹھاتے ہیں یا اپنے کلچر سے اٹھاتے ہیں، تو وہاں پر ان کا کیا کردار ہے اس پر تو ہم ایک پورا پروگرام کر رہے ہیں، اور اس میں یہ پوچھیں گے ہم کہ ہماری پارلیمان قانون سازی کے حوالے سے خواتین کے حقوق پر کہاں کھڑی ہے، اور مذہب قرآن جو اسلامی تعلیمات ہیں، یہ دیگر مذاہب ہیں پاکستان میں، وہ اس باب میں کیا بات کرتے ہیں. شمائلہ میں آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک خاتون ہیں، مختلف اداروں میں آپ نے کام کیا، آپ نے پی ایچ ڈی کی، آپ پڑھ رہی ہیں، کیا مسائل پیش آتے ہیں، آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں؟ ایسے جیسے سب کے سامنے ہی ہے کہ خواتین کو، ایک لڑکی گھر میں بھی ہوتی ہے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں گھر میں کیا، گھر تو کہتے ہیں بڑا محفوظ ہوتا ہے، وہاں کیا مسائل؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ میں صرف اپنی یا آپ کے گھر کی بات کر رہی ہوں. میں نے جس ماحول میں پڑھا ہے وہاں پہ اگر 25 to 30 کی کلاس ہوگی تو اس میں 20 تو ہوں گی یا 15 جن کو مسائل کا سامنا ہوگا. آپ سپوز گاؤں کے کلچر کی بات کریں، میری سسٹر ایک سکول میں پڑھاتی تھی، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جب وہ فصل چننے کا زمانہ آتا تھا تو وہ بچوں کو گھر بلا لیا جاتا تھا، بچے اسکول پہنچتے ہی نہیں تھے کہ وہ گھر میں کام کرنا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پرائیورٹی آپ کس چیز کو دے رہے ہیں. یعنی اسکول ٹیچر جن بچوں کو اسکول میں پڑھانا تھا انہیں گھر بلا لیتی ہیں کہ آپ گھر کا کام کریں. نہیں، اسکول ٹیچر نہیں بلاتا ہے، گھر کے جو افراد ہیں وہ بچوں کو اسکول بھیج ہی نہیں رہے، کیونکہ اسکول امپورٹنٹ نہیں ہے، تعلیم امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ گھر کا کام کریں. اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کی اکانومی اتنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ دیہی علاقوں میں اسکول ٹیچر جب اس طرح کوئی موقع آتا ہے نا تو بچوں کو گھر میں کام کے لیے بلا لیتے ہیں کہ اب تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے گھر میں. بالکل. آپ اگر جامعات میں جائیں، جامعات جنہوں نے بنائی ہوئی ہیں، تو اکثر میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کہ وہ اپنے گھر کا کام بھی اکثر ان سے کروا رہی ہوتی ہیں، بچوں سے جو ٹیچرز ہیں. یہ جامعات کون سی ہیں؟ یونیورسٹیز جو ہیں؟ نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ. اچھا صحیح. تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے وہاں پہ بورڈنگ سسٹم ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اکثر جو آنرز ہوتے ہیں تو وہ ان کو کوئی کام پڑتا ہے تو اپنے گھر کا کام بھی کروا لیتے ہیں. صحیح. پہلی بات جو میں نے کی اس میں یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اپنے ساتھ بچوں کو لے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ ایک طرف سے فری ہو کے اور بچوں کی ایجوکیشن پہ توجہ دیں. آپ ان کو بھی ساتھ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ارننگ کر سکیں. صحیح. دوسری بات، میں آؤں موسٹلی تو یونیورسٹی لیول پر تک لوگ پہنچتے نہیں ہیں. اس میں ایک ہماری سم ٹائمز آپ کہہ سکیں کہ فنڈامنٹلسٹ تھاٹ وہ بھی آ جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن اتنی کاسٹلی ہو چکی ہے، وہ مسائل بھی، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہیں. آپ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو آپ نے امپروو کرنا ہے، امپروو کرنے سے پہلے آپ یہ جو مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. خصوصاً میل کو تو شاید اتنا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک لڑکی کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ اس نے آؤٹ آف سٹی آنا ہے، تو چاہے فیملی جتنا بھی وہ آپ کہہ دیں براڈ مائنڈڈ ہو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں والی سے اسلام آباد اکیلے سفر کر سکتی ہیں؟ شروع میں بالکل نہیں تھا، جب میں ماسٹرز کر رہی تھی مجھے الاؤ ہی نہیں تھا. اچھا، گھر سے الاؤ نہیں تھا؟ گھر سے ہی الاؤ نہیں تھا. ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر گھر والے اجازت دیتے تو پھر آپ وہاں سے اسلام آباد کا سفر کر سکتی تھی؟ بالکل، کوئی ایشو نہیں تھا؟ بالکل. ابھی اسلام آباد تو میں اکیلے کر لیتی ہوں، حالانکہ سرگودا آلموسٹ 2 to 3 hours کے اس پہ تھا. صحیح. تو اس میں یہی تھا کہ مجھے یا تو بابا نے خود پک کرنا ہے یا پھر یہ ہوگا کہ کچھ لڑکیاں جو ایک گروپ میں کی صورت میں آپ نے آنا ہے، ادروائز مجھے اکیلے ماسٹرز لیول تک الاؤ نہیں تھا. صحیح. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں، ایک لڑکی ہیں،
تو اگر آپ اکیلے جائیں گی تو کیا پتہ سوسائٹی ایسی ہے، اور پھر وکٹم بلیمنگ بھی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ گئی کیوں تھیں، جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ والی باتیں کی نہیں جاتی اس میں میں اگر صرف میں اپنی بات کروں تو میرا یہی تھا کہ میں گھر میں چھوٹی تھی، تو وہ چھوٹا جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اتنا میچور نہیں ہے، تو وہ لاڈلا بھی ہوتا ہے، ہاں لاڈلا بھی ہوتا ہے، اس طرح کا اس سین میں تھا۔ میں ایک بات پھر دوسری کلچر کا بھی تھا، ہاں سپوز کلچر کا، اگر میں نے ٹرمینل پہ اترنا ہے، اکیلے گھر جانا ہے، تو وہ بات ہوگی کہ فلاں کی بیٹی تو اس طرح سے اکیلی جا رہی تھی، ہاں یہ چیز تھی۔ اور اکیلے کے ساتھ ہی نا کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی تک آئی ایم آلموسٹ آن دا ڈور آف ڈاکٹریٹ، جب میں ٹرمینل پہ پہنچوں گی مجھے نہیں الاؤ کہ میں نے گھر خود سے جانا ہے۔ تو آپ نے 15 منٹ پہلے گاڑی سے فون کرنا ہے کہ آپ آ جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ آ جاؤ۔ صحیح۔ اچھا اور کیا پرابلم ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج تھوڑی سی کھل کے بات بتائیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ لڑکیوں کے ساتھ جو پرابلم ہیں وہ بڑے جینون ہیں، بڑے سیریس پرابلم ہے، اور جب خواتین یہ بات کرتی ہیں کہ سوسائٹی میں انہیں حق نہیں دیا جاتا تو وہ اصل میں ایشوز کیا ہیں؟ وہ اصل میں بہت سے لوگ ابھی تک ایشو بنیادی مسئلے کو نہیں سمجھ رہے۔ سر ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کس کس کی بات کریں، یہ تو یا تو یہ ہے کہ آپ ایک کو فوکس کر دیں، فار ایگزامپل ہمارے پاس وراثت کے ایشوز بھی ہیں، ہمارے پاس سامنے پسند کی شادی کے بھی ایشوز ہیں۔ پسند کی شادی چھوڑ دو، آپ کی صرف پسند بھی نہ ہو، بس یہ ہو کہ آپ کہیں کہ فلاں کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر وہ آپ کی کاسٹ کا نہیں ہے، یہ بھی مسائل ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، ہم نے فی الحال دیکھنا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن میں کتنے مسائل ہیں۔ فار ایگزامپل کسی ایک لڑکی کے ساتھ کوئی غلط طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اسی کو دوسری پہ بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ کہیں ہماری بیٹی ہماری بہن کے ساتھ بھی ایسا ہی نہ ہو جائے، تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جی۔ دیکھیں عموماً ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں یا اسکول جاتے ہوئے کسی بچی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تو بجائے اس کے کہ ہم جس نے واقعہ کیا اس کے خلاف ہوں، ہم کہتے نہیں یار ہماری بچیوں کو اسکول ہی نہیں جانا چاہیے، کالج ہی نہیں جانا چاہیے، نوکریوں سے ہٹا کے گھروں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، بالکل درست انہوں نے بڑی ہماری آئی اوپننگ کی باتیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ وہ ایک پنجاب کے دور افتادہ سے علاقے سے تھی کہ میرے گاؤں کی ایک لڑکی جو ہے وہ اس کے اسلام آباد داخلہ ہوا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم شہروں میں نہیں بھیجیں گے، تو مجھے بڑی محنت سے یہاں مشکل سے آنا پڑا۔ دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ سمجھا ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ جب ہم خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے پبلک ٹوائلٹ نہیں، وہ باہر نکلتی ہیں ورک جاب کے لیے جاتی ہیں یا بازار میں جاتی ہیں تو وہاں اس کی بڑی کامیابی ہے۔ دوسرا ٹرانسپورٹ کا ایشو، اب ٹرانسپورٹ کی کچھ چیزیں جدید ہو رہی ہیں۔ تیسرا ہماری شاہراہیں غیر محفوظ ہیں، اب دیکھیں کہ کیسے انڈسٹریلائزیشن یا ماڈرنائزیشن سے فرق پڑتا ہے۔ موٹر وے پہ لوگ سیف ہیں کیونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس بھی ہے، آپ کا سفر ڈاکومنٹڈ بھی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تو موٹر وے وہ ابھی آپریشنل نہیں ہوئی تھی اور وہاں ہمارے کچھ بد انظامی بھی سامنے آئی، لیکن بائی اینڈ لارج آپ یہ دیکھیں کہ جو موٹر وے سے سفر ہے جو یہ کہہ رہی ہیں میاں والی یا ایون اور جگہ پہ جدید سڑک، یہ ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جب سے موٹر وے بنا ہے تو اس پر ایک واقعی پیش آیا، تو یہ ہے کہ اس سے وہ آپ کا سفر ڈاکومنٹڈ ہے اور اس پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور بھی چیز، جرائم تو باہر بھی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی حال ہی میں امریکہ میں ہوا کہ ٹرین کے اندر ایک خاتون کے ساتھ ریپ کیا گیا اور لوگ سارے کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے رہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی شاہراہیں کیسے محفوظ بنانی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے بنانی ہے، ایفیکٹو پولیسنگ کے ذریعے بنانی ہے۔ تو اس کی ابتدا ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم موٹر وے کے بجائے جو دوسری جی ٹی روڈ ہے، دوسری شاہراہیں، وہ ان کو بھی جو غیر محفوظ شاہراہیں انہیں محفوظ بنائیں، انہیں محفوظ بنایا جائے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، اور دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ کوئی بھی مطلب محفوظ نہیں ہے پوری دنیا میں کسی وقت بھی کسی پر، لیکن ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اخلاقی حوالے سے بہت اعلیٰ اور عرفہ سوسائٹی ہیں، اور ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم حقوق کے حوالے سے باقی تمام قوموں سے اور باقی تمام ادیان سے بہت زیادہ آگے کے لوگ ہیں، تو پھر ہمیں ان چیزوں کو ثابت بھی کرنا ہوگا۔ اچھا مسعود علوی صاحب، آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں اور آپ کے بہت وسیع تجربات ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے نا چیزوں کو بہتر بنایا جائے، تربیت کے ذریعے کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر بہت ضروری ہیں، آپ کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے تربیت کے حوالے سے۔ جب بچہ
ایجوکیشن کے لیے تعلیمی اداروں میں جا رہا ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے ہر حوالے سے، ایون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچی ہے، وہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اب پڑھنے کے لیے جب وہ گئی ہے تو وہاں پہ اس کے پاس بیسک نالج ہونا چاہیے۔ ہمارے جو پہلے کریکولم تھا آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں بہت زبردست چیزیں تھیں بچیوں کے حوالے سے، ہوم اکنامکس کے حوالے سے۔ وہ ایک کتاب ہوتی تھی، مجھے یاد ہے ہماری بڑی ہمشیرہ وغیرہ ان سے پڑھتی تھی، تو امور خانہ داری وغیرہ ساری چیزیں اچھا، اور یہ فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے فائنانس کے حوالے سے بھی اس کے اندر چیزیں تھیں، پورا بجٹ کیسے بنانا ہے گھر کا بجٹ آپ نے کیسے چلانا ہے، وہ چیزیں معذرت کے ساتھ اب ہمارے اس کا نصاب کا حصہ بہت کم ہے یا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ایک لوگوں کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ سب نے ایک ہی سائیڈ پہ جو ہے نا وہ فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایف ایس سی کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے ریلیونٹ فیلڈ میں جانا ہے، اور اس میں بھی بچے کا جو کاؤنسلنگ کے فقدان کی وجہ سے اس کا رجحان نہیں دیکھا جاتا۔ والدین کی جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ امپوز کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ وہ خاتون جو ویسے آپ کو آپ کے والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ عالم دین بنیں یا آپ کا ذاتی شوق تھا؟ میرے گھر کے انوائرمنٹ کی وجہ سے میرا ذاتی شوق تھا، یہ انوائرمنٹ اس طرح یعنی حالات کا جبر تھا کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ دین کا علم بھی حاصل کریں۔ لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ تھی کہ جو عصری تعلیم ہے اس کے لیے مجھے ڈسکریج نہیں کیا گیا، اور آپ نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو بلکہ میں الحمدللہ پاکستان میں یہ جو ڈگری ٹرانسلیشن اینڈ انٹرپریٹیشن ہے اس میں یہ پہلا گولڈ میڈل تھا جو ادھر پاکستان میں تھا، ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ۔ دیکھیں اس حوالے سے بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو کیسز آ رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے، وہ ویسٹ میں بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ ان کا سد باب ایک بہت بڑا باب ہے، بہت مشکل سے ہوگا، اس کے لیے بہت بڑے اقدامات کی ضرورت ہے، پھر بھی کچھ پرسنٹ ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بالکل 100% ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں بالکل، جرم تو ختم نہیں ہوتا، اس کو کم کیا جاتا ہے، اس کی شرح کو۔ اس کی ایک ایگزامپل سر، یہ جو ہیلری کلنٹن جب آئی تھی نا اسلام آباد میں، اور ان کو ایک اسلام آباد کے ایک اسکول کا وزٹ کروایا گیا تھا، تو انہوں نے اس موقع پہ ایک بچی سے سوال کیا کہ آپ کو کس قسم کے مسائل ہیں؟ بچی نے کہا کہ ہمیں تو تعلیمی حوالے سے ٹیکنالوجی ہو گئی اور جو جدید وسائل ہیں ان کی عدم دستیابی کی شکایت ہے۔ صحیح، اچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر بچی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کس قسم کے مسائل ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں اس قسم کے مسائل ہیں کہ بچی جب کالج لیول پہ پہنچتے ہیں، ہماری اسپیشلی جو گرلز ہیں بچیاں، وہ اس وقت تک ماں بن چکی ہوتی ہیں۔ اس قسم کے مسائل وہاں بھی پائے جا رہے ہیں، اور اس کا ادراک ہی گورباچوف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم نے جنگوں کی وجہ سے اور اپنے جب ہماری افرادی قوت کی کمی ہوئی تو ہم انڈسٹری کے اندر خواتین کو لے کر آئے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہمارا جو ہے نا خاندانی نظام وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسائل چلتے رہیں گے، ہم نے ایک توازن برقرار رکھنا ہے فیملی سسٹم کے اندر، اور ہمارا جو یہ خواتین کو فائنینشلی مضبوط کرنے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کی جب بات ہوگی، اب ہم نے ہر چیز اتنی آسان کر دی ہے کہ ہمارے ڈور سٹیپ کے اوپر آپ کے فوڈ آئٹمز آ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز منگوانی ہے جس کے لیے پہلے آپ کو سفر کرنا پڑتے تھے، اب اٹ از اویلیبل آن یور ڈور سٹیپ۔ تو اس کے لیے خواتین گھر کے اندر سے بھی جو ہے وہ اپنی کمائی کر سکتی ہیں، ایک ان کو سسٹم چاہیے۔ آج کل تو اس قسم کے سینکڑوں قسم کے پروگرامز آ گئے ہیں فری لینسنگ کے حوالے سے ہر طرح، تو خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ فائنینشلی مضبوط گھر بیٹھے بھی ہو سکتی ہیں، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شریعت بھی اس حوالے سے ان کو انکریج کرتی ہے، اس حوالے سے کوئی ان پر قدغن نہیں ہے۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے تو یہ اور زیادہ اچھا ہے ہر لحاظ سے کہ وہ ایک خاتون جس کو ڈیوٹی کے لیے جانا پڑے گا گھر سے، ظاہر سی بات ہے اس کی گھر کی بھی رسپانسبلٹیز ہیں، یہ دو پہیے وہ ہیں جو میاں اور بیوی مل کے چلا رہے ہیں۔ جب خاتون خانہ گھر کے اندر ہی ہے اور وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے اور امور خانہ داری بھی دیکھ رہی ہے، تو اٹ از بیٹر کہ وہ باہر جائے اور باہر جا کے۔ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ تو سوال کرتے ہی رہتے ہیں، تو الوی صاحب یہ آپ والا سفر میری سیٹ پہ آ جائیں کہ یہ آپ کی گفتگو بڑی فکر انگیز ہے، اس میں میرا سوال یہ کہ یہ ایک چوائس ہے نا، ہاں، اور چوائس میں اب ریاست کا کر جو ہم نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے، میرا تو علم نہیں ہے، آپ کا زیادہ ہے، کہ خواتین جنگ میں بھی شریک ہوئی ہیں تو گھر کے اندر رہ کے تو جنگ میں نہیں شریک، اور حضرت ختیجہ نے تجارت بھی کی اور وہ بھی کوئی گھر کے اندر رہ کے نہیں کی، اور اسی طرح جو اس وقت کی عرب اکانومی تھی جس میں مال مویشی تھی، کوئی زراعت تھی، تجارت تھی، اس کے اندر بھی ہمیں پریزنس نظر آتی ہے۔
تو پھر یہ جو آپ اسلامی شریعت کا حوالہ دے رہے ہیں یہ درست ہوگا، لیکن اسلامی تاریخ کے ساتھ کوئی اس کی کوئی مطابقت مجھے نہیں نظر آ رہی۔ میں نے اسلامی نقطہ نظر سے ہٹ کے بات کی ہے کہ خواتین جو ہیں باہر، جو یہ مسائل ہیں نا، یہ پاکستان میں بھی ہیں، یورپ میں بھی، ہم وہ بات کر رہے تھے کہ باہر کے مسائل کی، تو اگر کمپیئر کیا جائے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا اگر بہتر استعمال ہو، خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے، تو وہ خواتین گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے معاشی طور پر نہیں، دیکھیں اس میں مسعود صاحب ایک بات تو یہ ہے نا کہ جو ایک تو ملک صاحب نے بات کی کہ آپ اس پہ مسلط کر رہے ہیں، اس کو آپشن نہیں دے رہے، اختیار نہیں دے رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ سوسائٹی کو بہتر بنائیں، ہم قید کر رہے ہیں لوگوں کو۔ بھائی بجائے اس کے کہ جو سوسائٹی میں خرابیاں ہو رہی ہیں، ہم لوگوں سے کہیں کہ اپنا رویہ بہتر کریں، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، لا اینڈ آرڈر کے ذریعے۔ ہم خاتون سے کریں گے نہیں تم گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہارے باہر نکلنے سے نا سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ تو پریورٹی ہونی چاہیے۔ سر میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہوں گی، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی، ان کو کچھ اسپیکٹ سے دیکھا جائے تو ایک چیز ہوئی ہے تربیت کے حوالے سے کہ گھر تک اس کو محدود رکھا گیا۔ جب کریکولم کو دیکھیں، اپنے بچپن کی بات کروں تو اس میں آپ کے بہت سوال بھی اٹھتے ہیں اور کچھ آپ کو چیزیں، عام سی چیزیں انسپائر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل ہم گاؤں میں ہوتے تھے، وہاں پہ وہ عورتیں جا رہی ہوتی تھیں گدا گاڑی پہ گھاس کاٹنے، تو ہمیں بھی انسپائر کرتا تھا کہ کبھی ہم بھی ایسی چیز کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہماری فیملی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی۔ تھوڑا سا بڑے ہوئے تو دیکھیں آپ کے کریکولم میں خواتین کی اس کام کا ذکر نہیں ملتا، مردوں کو دکھایا جاتا ہے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، کبھی عورت کا ذکر نہیں ہوا کہ وہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ جس گاؤں میں سے میرا تعلق ہے وہاں اب کا مجھے نہیں پتا، لیکن بچپن میں وہاں تو کام کرنے پہ جائی عورتیں رہی ہوتی تھیں۔ آپ گاؤں کا نام بتائیں نا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر یہ گاؤں موجود ہے۔ جی جی، میاں والی کی بات کر رہی ہوں نا۔ اب یہ مجھے اپنا گاؤں یاد آ گیا، وہاں کی لوکل انڈسٹری ہے کہ مٹی کے برتن اور کھڑے بنتے ہیں ہزاروں کی تعداد، تو وہ جو وہاں کارخانے لگے ہوئے ہیں اس میں خواتین ایکول ہی ہیں، وہ سارے عمل میں بٹھے پہ کام کرتی ہیں وہ ساتھ میں، پھر کاٹن پکنگ وہ موسٹلی کرتی خواتین ہیں، کیونکہ نازک کام ہوتا ہے تو اس کے لیے موسٹلی کاٹن پکنگ کے لیے خواتین کو کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو کریکولم پہ کہیں ذکر نہیں ملتا۔ پھر آپ نے بات کی ہے کہ ایک اس تک محدود کر دینا۔ ہم چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ گفتگو بڑی اہم ہے اور اس میں کچھ اور مزید چیزیں میں ان کو ہم شامل کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ عورت کو معاشی طور پر معاشرتی حوالے سے خود مختار بنایا جائے اور سپورٹ کیا جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی صبح اتنی مشکل بحثوں میں ہوں، لیکن ہم بڑی لائٹ وے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے اندر یہ دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے گاؤں، ہمارے دیہات، اور پھر وہاں پر ہماری خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں، اور ہنزہ جیسا علاقہ ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ خواتین اپنے فیکٹریاں بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، کارخانوں میں کام کر رہی ہیں، کارخانوں کو اون کر رہی ہیں، اونر ہے ان کے، اونرشپ ہے ان کے پاس۔ میں نے غزر میں دیکھا، گلگت سے تھوڑا سا آگے 2-3 گھنٹے کا راستہ ہے غزر میں، وہاں پر باقاعدہ خواتین کی مارکیٹ ہے اور ساری خواتین وہاں پر بیٹھتی ہیں، جس طرح عام پورے پاکستان میں مارکیٹوں میں مرد بیٹھتے ہیں وہاں خواتین بیٹھتی ہیں اور رات گئے تک وہ کام کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھی نہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن شماریہ نے بہت اچھی بات کی کہ مرد کو تو بتایا جاتا ہے کہ وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، مرد کو تو دکھایا جاتا ہے وہ کارخانے میں کام کر رہا ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس مرد کے ساتھ ساتھ خاتون بھی اتنا ہی کام کر رہی ہے، اور خاتون کے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ خاتون 24 گھنٹے گھر کے اندر کام کرتی ہے، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم ابھی عید میلاد النبی گزرا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے چھٹی کی، خواتین ڈیوٹی دے رہی تھیں، ہم نے عید کے موقع پر چھٹی کرتے ہیں وہ ڈیوٹی دے رہی ہوتی ہیں۔ ابھی تو ہماری قوم میں کرکٹ کا بخار جو ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے، تو ہم سب لوگوں نے ٹانگیں لمبی کرنی ہے، ہاتھ سر کے پیچھے رکھنے ہیں، اور پھر بڑے مزے سے بیٹھ کر ہم نے کرکٹ میچ دیکھنے ہیں، اور اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے اور اپنی بیویوں سے یہ فرمائشیں کرنی ہیں کہ ابھی ذرا چپس بنا کر لے آئیں، ابھی یہ بنا کر لے آئیں، اور ہم نے خوب انجوائے کرنا ہے۔ تو خاتون کے لیے ہم یہ ساری اسپیسز نہیں دیتے، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، کام کوئی نہیں کرتی۔ پوچھا جائے نا کہ آپ کی اہلیہ کیا کرتی، وہ کچھ نہیں کرتی، یہ گھر میں ہوتی ہیں۔
مطلب کچھ بھی نہیں کرتی, مطلب بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے, کوئی کام ہی کیوں نہیں کرتی. تو آپ شمائلہ بات کر رہی تھی اپنے گاؤں کے حوالے سے کہ وہاں پر جو کام ہو رہا ہے, تو بہت سے علاقوں میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. جی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ میں تو ایک مثال دے رہی ہوں نا جو میں نے دیکھی, باقی کتنی ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے نہیں لائی جاتی. آپ یہ تو کہتے ہو کہ عورتیں لڑکیاں جو ہیں پائلٹ بن رہی ہیں, انجینئر بن رہی ہیں, لیکن اب یہ دیکھیں کہ مواقع کتنوں کو مل رہے ہیں. صحیح بات, بالکل. آپ پرسنٹیج دیکھیں, فار ایگزامپل میں اگر پالیٹکس ہی صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر آپ 10% کوٹا اس کے لیے مختص کرتے ہیں تو اس میں کتنی سیٹس پہ وہ خواتین نہیں, ہر جگہ آتی ہیں. کوٹا رکھا جا رہا ہے, تو اس کو دیکھیں کہ اس کے مطابق آ بھی رہی ہیں یا نہیں. اور غلط استعمال بھی اب کیا جا دیکھیں رہا ہے. اگر پالیٹکس میں بات کریں تو پھر بھی براہ راست جو نشستیں ہوتی ہیں اس پہ کتنی خواتین آتی ہیں, پھر بھی خالی رہتی ہیں. جو آتی بھی ہیں وہ عمومی جو نشستیں ہوتی ہیں ان پہ آتی ہیں, مطلب وہ خبر بنتی ہے, یعنی وہ اتنی خلاف معمول ہوتی ہے کہ اسے خبر بنانا پڑتا ہے. کیونکہ سب لوگ پائلٹ بنتے ہیں, خاتون بن جائے, جی خاتون پائلٹ بن گئی, ہم سب کے لیے حیرت کی بات ہوتی ہے. اور میڈیا اسی لیے اس کو خبر بناتا ہے کہ وہ معمول سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. نہیں, اس میں آپ پالیسیز بناتے ہو, ٹھیک ہے, ماننے کی بات ہے, پالیسیز بن رہی ہیں, کمیشنز ہمارے سامنے آئے ہیں اور لیجسلیشن میں بھی کام ہوں گے, لیکن پھر دیکھنا ہے کہ مسائل کتنے پرسنٹ لوگوں کے حل ہو رہے ہیں. جو آپ پالیسیز بنا رہے ہیں تو آپ کی ان پالیسیز کی اپروچ کہاں تک ہے, صحیح, کیا وہ گاؤں کی اس کاٹن پکر تک بھی ہے. پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک کتنی نمائندگی کرتی ہیں کہ اگر کوئی اپنی آواز اٹھاتا بھی ہے, ہمارے سامنے پشاور اور اس طرح کے علاقوں کی بہت ساری اگزامپل ہے, آواز جب تک ایوانوں میں پہنچتی ہے ان کا گلا کٹ چکا ہوتا ہے. صحیح بات, بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی. اچھا علوی صاحب, میں ملک صاحب آپ سے پہلے ذرا علوی صاحب سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ خود آپ ایک مدرسے کا نظام جو ہے اس کا آپ حصہ رہے, خواتین کے مدارس بھی موجود ہیں, اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو وہاں جو کچھ پڑھایا لکھایا سمجھایا جاتا ہے, آپ تھوڑی سی رہنمائی کریں اگر میں جو بات کر رہا ہوں یہ غلط ہے, تو زیادہ ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر یہی ساری چیزیں مذہب نافذ کرتا ہے. وہ مذہب نافذ کرتا ہے یا ہمارے مذہب کی تعبیر یا تشریح نافذ ہوتی ہے؟ یعنی کیا مذہب ایسا کہتا ہے یا ہمارا جو فہم ہے مذہب ہے وہ ان سے یہ بات ڈیمانڈ کرتا ہے؟ دیکھیں, بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ہم لوگ کمزوری دکھاتے ہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ مذہب جو بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے اپنی ذمہ داریوں کی تقسیم کی. صحیح. ٹھیک ہے, وہ ایک ڈومین ہے, اس ڈومین میں یہ ذمہ داریاں تقسیم ہیں اور ان دونوں نے مل کر اس کو گھر کو چلانا ہے. اب گھر کو چلانے کے حوالے سے یہ ہے کہ امور خانہ داری میں ہوتا یہ ہے کہ جب ذمہ داریاں تقسیم ہے تو ایک بندہ اپنے ذمے ایک کام لے لیتا ہے, دوسرا. ہم نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں کہ جو خواتین گھر کے کام بھی کرتی ہیں, وہ بھی 100% ان سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے پوری کرنے ہیں آپ نے, اور اس کے ساتھ اضافی ذمہ داری جو ہے وہ بھی اس پر ڈالی جاتی ہے کہ تم نے کما کے بھی لانا ہے. صحیح. تو اگر تو یہ بات کہی جائے کہ بھئی یہ خاتون سے یہی ڈیمانڈ ہے تو یہ اس کی مذہب بھی ہمیشہ جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرے گا, اور یہ بات غلط ہے. یہ آپ نے بڑے مزے کی بات کی, مزے کی تو خیر نہیں ہے, بڑی دکھ کی بات ہے یہ کہ یہ خود جب آپ نے کہا تو میرے ذہن میں کئی خواتین اپنی فیملی کے اندر بھی اور باہر بھی جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ کالج میں پڑھا کے واپس پہنچتی ہیں تھکی ہاری ہوئی, صبح سویرے اٹھ کے جانا پڑتا ہے, بچوں کو تیار کر کے وہ کرتی ہیں, پھر خاوند کو بھی تیار کرتی ہیں. جس خاتون کے 2 بچے ہیں نا, اصل میں اس کے 3 بچے ہوتے ہیں, خاوند بھی اس کا بچہ ہی ہوتا ہے جس کو سنبھال رہی ہوتی ہیں نا, پوری کیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ان کو تیار کر پھر واپس آ کے گھر میں انہوں نے پھر ان سب کے لیے کھانا بھی تیار کرنا ہوتا ہے, اور گھر کی صفائی کا انتظام بھی خود ہی کرنا ہوتا ہے. اکا دکا کچھ ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے اپنے گھر میں ملازم رکھے ہوں گے, لیکن وہ جاب اس لیے کر رہی ہیں کہ گھر کا پیا نہیں چل رہا. تو ایک پیا 2 پیوں کی جگہ کام کر رہا ہے, اور ایک پیا صرف ایک پیے کی جگہ کام کر رہا ہے. تو یہ بڑا ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. تمام طبقات میں یہ چیز ہوگی, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ یہ چیز, یہ جو فیمیل ٹیچرز ہوتی ہیں, فیمیل سٹاف, یہ بہت پسا ہوا طبقہ ہے. تقریباً 2 سال پہلے ملتان والی سائڈ سے ایک خبر بھی تھی کہ ایک خاتون نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی. بالکل صحیح. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک تو پرائیویٹ اسکولز وغیرہ جو ہے نا وہاں پہ ہمارا تعلیمی نظام اس طرح کا ہے کہ ایک بندے سے 2 بندوں کا کام نکلوانا ہے. میرا صرف اسکولوں کا ایشو نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہر جگہ کا یہ میری آنکھوں دیکھا حال ہے, میں اس لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کام تمام جگہوں پہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندے سے 2 کا کام لینا ہے. پھر اسپیشلی اگر آپ کے کولیگز میں سے کوئی اس دن موجود نہیں ہے تو وہ انتہائی برا دن ہوتا ہے.
تو یہی چیز جو ہے جب یہ خاتون گھر کے کام کے ساتھ اور باہر کے ساتھ توازن نہیں ہوگا اس کا, تو وہ گھر بھی ڈسٹرب ہوگا, وہ خاندان بھی ڈسٹرب ہوگا, اور خاتون کے ساتھ یہ سوسائٹی کی بہت بڑی ناانصافی ہے. اچھا, یہ بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ڈسٹربنس جو ہے یہ تو ہو رہی ہے معاشرے کے اندر, لیکن یہ بات ہی بڑی اہم ہے کہ اگر ملک صاحب خاتون کام نہ کرے تو مجھے بتائیں کہ ایک تو ہمارے ہاں کوئی فیملی پلاننگ نہیں کی جاتی. فیملی پلاننگ سے مراد صرف بچوں کا یہ ایشو نہیں ہے, اوور آل پورے گھر کا جو سسٹم ہے کہ آپ کی آمدن کتنی ہے اور آپ کے اخراجات کتنے ہیں, اور آپ بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ہم اپنے مسائل بڑھا رہے ہیں اور وسائل ہمارے محدود ہیں. تو اس چیز کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. اور دوسرا ملک صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ عورت کو خود مختار بنانا چاہیے, تو یہ خود مختار بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ عورت نوکری کرے نا, کہ جاب پہ چلی جائے. اب اس کا کام ہم نے ڈبل کر دیا اور اس کو لیبل یہ دے دیا کہ یہ بڑی خود مختار, یہ امپاور ہے نا, یہ جو خاتون, یہ بڑی ویمن امپاورمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کی ذمہ داریاں بڑھا دی, اس کی تھکاوٹ بڑھا دی, اس کی ٹینشن بڑھا دی, اس کا ڈپریشن بڑھا دیا, سارا کچھ کر کے, اور پھر اسے ایک شوکیس میں سجا دیا ہم نے, یہ دیکھو بڑی کامیاب خاتون ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں ویسے؟ اس کی بڑی درست انہوں نے نشاندہی کی ہے الوی صاحب نے. تو یہ جو معاشرتی رویہ ہمارا, اور اسلامی شریعت میں بھی اور رواج میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ سارے گھر کے کام کی ذمہ داری ایک عورت پہ ڈالی جائے. صحیح. اور یہ یہاں انڈیا کی روایت ہے, آپ ایران سے لے کے مشرق وسطیٰ تک میاں بیوی مل کے ان کو ایز اے فیملی یونٹ کا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں ایسے ملتا ہے کہ انہوں نے معاونت کی گھر کے کاموں میں, اور پھر اسی طرح والدین کا خیال دونوں مل کے رکھتے ہیں اپنے اپنے, وہ بھی یہاں ہم نے صرف عورت پہ ہی کر دی. تو ہم اسے ریلیف نہیں دے رہے کہ یہ کام تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے, اور اضافی بھی اپنے لیے سوچنے کا اس پاس وقت ہی نہیں ہے. وقت نہیں ہے. تو اس کو وہ ریلیف دینے کے بجائے ہم نے اس کو کہ یہ تمہاری چوائس ہے اور یہ کام مسٹ ہے. تو اس رویے کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک یہ ہے کہ اس کی جو خود مختاری ہے اور دوسرا سپیس ہے, اس کے لیے بنگلہ دیش میں بڑا اچھا کام ہوا, جو نوبل پیس پرائز محمد یونس صاحب کو ملا کرام. تو انہوں نے بینک قائم کیا, اور بینک میں جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اکانومی میں یا گھر ہے کہ کس طرح ایک گائے انہوں نے دی, اور اس سے پھر بنگلہ دیش کی معیشت پہ کیا ہوا. ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس پروگرام ایک اچھا پروگرام ہے, جس کی وجہ سے خواتین کو جو بیسک اس کی معاونت ہوئی, اور وہ اپنے بچے پالنے میں اور اس کام میں, اس کو اب ضرورت یہ ہے کہ آپ وسعت دیں, اس میں آپ اس کو انٹرپرینورشپ اور سکلز کی طرف لے کے جائیں, جہاں وہ حکومتی امداد کی منتظر نہ رہے, بلکہ یہ معیشت میں بھی کنٹریبیوٹ کرے اور جنریٹ کرے ویلتھ کو, کریشن آف ویلتھ بھی ہو. تو ان دو سطح سے ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک تو یہ رویہ کہ صرف یہ گھر کا کام, اس میں بچوں کو بھی انوالو کریں, اور اس میں مرد بھی شامل ہوں گھر کے کام میں. ایک فیملی کا کام ہے, وہ صرف عورت کا کام نہیں, فیملی یونٹ کا کام ہے. صحیح. اور یہ کچھ چیزیں جاگیردارانہ سماج کی وجہ سے ہو گئی ہیں کہ اگر میرے گھر مہمان آیا ہے, یا میں پانی بھی اپنی بیوی بچوں سے مانگوں گا, تو میں سرو نہیں کر سکتا, بھائی مرد سرو بھی کر سکتا. میں گھر کا کوڑا بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے ڈمپ کر سکتا ہوں. میں اگر دفتر جاتے اپنی شرٹ بھی استری کر سکتا ہوں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو سٹیپ ہیں, ان سے یا جس دن میری اہلیہ کی طبع ناساز ہے تو میں کچھ بنا بھی سکتا ہوں. نہیں کرتے کوشش کر میں یہ کرتا ہوں, کیونکہ مجھے باہر رہنے کا اتفاق ہوا ہے, تو اس وقت میری شادی نہیں تھی, تو میں نے یہ سب کام خود کیے اور بڑی مشکل سے یہ چیزیں سیکھیں. تو اب میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی بھی ایسے پرورش ہو. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کووڈ میں ایک بڑا مسئلہ ہوا کہ گھروں کے ملازمین کی بھی جو آسودہ حال لوگ تھے چھٹی کر, تو اب بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ گاڑی بھی دھو سکیں, وہ اپنا ٹوائلٹ بھی صاف کر سکیں, صفائی نصفی وہ بہتر. یہ نہ ہو کہ انہیں آئے ہی نہ. یہاں ہم ایک اور بڑا غلط کلچر کر رہے ہیں کہ آسودہ حال جو لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شہزادوں کی طرح بچوں کو رکھا ہوا. یہ آپ نے انہیں شہزادوں کی طرح نہیں رکھا ہوا, بلکہ آپ نے انہیں محتاج انہیں کر رہے ہیں. کل وہ جب آپ کے گھر سے نکل کے دوسرے شہر میں پاکستان میں جائیں گے یا دوسرے ملک میں جائیں گے, تو انتہائی بے بسی میں مبتلا ہو جائیں گے, تکلیف میں. تو اچھی پیرنٹنگ ہی ہے. ایسی عجیب بات آپ نے کر دی. اور یہ کیونکہ میں صبح واک کے لیے کبھی کبھی جاتا ہوں, کوئی سال میں 1-2 دفعہ واک کرتا ہوں مارننگ, تو میں نے دیکھا کہ اسکولوں کے آگے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں, ان کے ڈرائیور جو ہے نا وہ ان کا بیگ اٹھا کر وہاں پہ رکھ کے آتے ہیں. پتہ آپ بچے کو یہ سکھا ہی نہیں رہے کہ بیٹا یہ بوجھ تم نے بھی اٹھانا, اور پھر وہ کلچر آگے تک آتا ہے. وہ پھر جو باس ہے نا دفتر میں بیٹھا ہے, تو اس نے کیا کیا کہ ایک
بندہ رکھا ہوا ہے جو فائل نکال کے اس کو دیتا ہے، اس کو رنر کہا جاتا ہے، اور جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کی گاڑی کا دروازہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، دوسرے لوگ اور یہی لوگ پھر المیہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی کے پروگراموں میں وہ سر دھن رہے ہوتے ہیں کہ احترام آدمیت انسانیت کی بات کر رہے کیا ہیں۔ چیز ہے، اب آپ نے ایک اپنے سے بڑی عمر کے بندے کو اپنی کرسی اٹھانے، آگے پیچھے رکھنے، چائے کی پیالی ہے، تو یہ جو ساری روایتیں جاگیردارانہ سماج کی، یہ اس کی ہیں۔ اور یہ ہمارا جو معاشرے میں نظام تبدیل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک اس قبائلی اور جاگیردارانہ، کیونکہ سوچ یہاں ہی باہر بادشاہت نہیں رہی ہے، صحیح، تو بادشاہت کے آداب ہوتے تھے دربار کے، وہ درباری آداب جو ہیں وہ ماڈرن اسٹیٹ میں بھی برقرار ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں شمائلہ آپ کو سکپ کرتے ہوئے مسعود علوی صاحب کی طرف جاؤں گا، اور آپ نے بھی کیونکہ دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، میں تھوڑا سا آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ بات کی جاتی ہے جب ہم عورت کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اب جب ضرورت کی بات کی تھی، ضرورت کیا ہے، تو اس میں بھی پھر ہم بہت سے پل اور بہت سی رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نے سنی ہے، مجھے نہیں پتہ اس کی حیثیت کتنی مستند ہے، جب 2007 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال بہت ہی زیادہ خراب تھی، تو میں کوریج کے لیے گیا ہوا تھا سوات وغیرہ کی سائٹ پہ، تو وہاں پر ایک عالم دین سے ملا، تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ آپ جو تصور اسلام پیش کر رہے ہیں اس میں تو خاتون کو بالکل جیل میں پابند آپ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت ہے کہ عورت کو حساب کتاب کا علم مت سکھاؤ۔ تو اب جب عورت کو حساب کا علم آپ نہیں سکھائیں گے، تو آپ شروع میں بڑے مزے کی بات کر رہے تھے ہوم اکنامکس، تو یہ گھر کی معیشت کیسے سیٹ ہوگی؟ اب کیونکہ حالات ایک دور میں شاید ایسے ہوں گے کہ مردوں کے پاس بڑا وقت ہوگا، وہ سارے معاملات کر لیتے ہوں گے، اگر اس نقطہ نظر سے بھی سوچا جائے۔ اس دور میں جب ہم رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ، اس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہے گھر کے اندر بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے، معاشی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کی روایتیں جب ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں اور شہروں میں کچھ علماء سناتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار میں باہر جا کر چند پیسے تو شاید کما لوں، لیکن اپنے لیے میں عذاب خرید لوں، قیامت میری خراب ہو جائے، اس کا بڑا غرق ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے یہ۔ تو یہ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں آج کہ اس طرح کی روایتیں اور ان حالات میں ہم کیا کریں پھر۔ جزاکم اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نا بہت سارے مواقع پہ کرتے کیا ہیں کہ مذہب کو اور کلچر کو ہم مکس کر دیتے ہیں، جو ہماری روایات ہیں انہیں مکس کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کی ایک ایگزامپل میں پیش کروں گا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں وہ خود کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ کننا فی الجاہلیت لا نعد النساء شیئا، ہم زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، تو یہاں تک کہ ہم ان کی جو رائے ہے اس کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور عورتوں کو یہ بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی معاملے پر ہم فکر مند ہیں اور وہ ہمیں اس پہ اپنی رائے پیش کریں کہ میری یہ رائے ہے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ والے لوگ مدینہ چلے گئے۔ اب جب وہاں پہ مواخات ہوئی اور لوگوں نے رشتہ داریاں بھی آپس میں کیں اور وہ سب، تو کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں۔ اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی کہ جو انصار کی خواتین تھیں وہ ٹوک دیتی تھیں اپنے مردوں کو کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی رائے پیش کرتی تھیں، اور جب مطلب ان کا ایک انفلوئنس تھا اپنے گھر کے اوپر، جو اس کی ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے عورت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت عجیب لگی، آپ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے فرمایا کہ یہ سب کیا میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ، یہاں کی تو عورتیں جو ہیں وہ بڑی خود مختار ہیں، اور وہ تو آپ نے تبسم فرمایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ النساء نساء الانصار، انصاری عورتیں تو پھر انصاری عورتیں ہیں، انصاری عورتیں ہیں۔ تو مطلب ہی واز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکریج کر رہے تھے اس بات کو۔ ایک مطلب یہ لیا جا سکتا ہے نا، مہاجرین و انصار، ایک انصار یہ ہوتا ہے مدد کرنے والی عورتیں۔ اس میں ایک پوائنٹ میں نکال سکتی ہوں۔ جی جی ہاں، دیکھیں جب حضرت عمر یہ بات کر رہے ہیں
تو وہ سوسائٹی کے کتنے پرسنٹ حصہ کو لے رہے ہیں, کیونکہ وہیں پہ ہمیں پہلے بھی بات ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, تو وہ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے تجارت کے کام کر رہی تھی اسی سوسائٹی کے اندر. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ساری وومن کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا تھا کہ ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ کیسے ٹریڈ کر سکتی تھیں؟ ہاں اصل میں وہ ایک تو یہ نا کہ ہم ایک جنرل جو بات کر رہے ہیں اس میں تو خیر ایسے ہی ہوتا ہوگا, سر میرا خیال ہے سیدہ خدیجہ تو ایک لیڈ کلاس تھیں جی جی مکے کی, وہ تو بڑی اسٹرانگ وومن. اور کلاس بھی تھی. سر اس میں پھر یہ تو نہیں ہے کہ ان دا فلو آف ہسٹری ہمارے پاس کچھ کنٹرڈکشنز ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دور میں دیکھتے ہیں ضرورت کی بات آئی تھی. صحیح. تو جہاد میں جانا ضرورت تو نہیں ہے, وہ آپ کا شوق ہو سکتا ہے, سم ٹائم ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ تو خواتین نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے, پانی پلانے کا کام کیا ہے, اور مردوں سے زیادہ بہادری بھی دکھائی ہے. ان کاموں کے لیے لڑکے مختص ہو سکتے تھے. صحیح. تو اس کو ہم پھر ضرورت کے لیے نکلنا, تو پھر آئی تھنک سو یہاں پہ انٹرپریٹیشنز اور ایکسیجسز میں فرق آ جاتا ہے. صحیح. پتہ ہے کہ سب مل کے آپ کرتے ہیں تب ایک سوسائٹی میں. اچھا علوی صاحب ان کی تھوڑی سی بات مکمل کروں, مجھے ایک دو پوائنٹ رہتے ہیں ان کی. تو اس میں یہ کہ للاکثر یحکم الکل, اکثر پہ جو ہے نا وہ کل کا حکم لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اوپر ایک چھاپ کس چیز کی ہے, تو اسی کے پس منظر میں آپ نے یہ بات کی. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شریعت کے جو احکامات ہیں اس کو کلچر کے ساتھ مکس کر رہے مکس کر کے پڑھتے ہیں, تو وہاں سے پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے بات کی تو مجھے حضرت عمر کا وہ بڑا مشہور واقعہ کہ جس میں آپ نے کہا کہ مہر کی رقم جو ہے سو مختص کر دیا. ایک خاتون آئی, یوں دروازہ پکڑا اور کہا کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا, آپ کون ہوتے؟ امیر المومنین کو وقت کے. تو پھر حضرت عمر نے مانا, انہوں نے کہا نہیں آپ کی بات جو ہے درست ہے. تو اس کا مطلب ہے خاتون اپنی رائے بھی دیتی ہے, اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے تو جا کر اپنی ازواج مطہرات سے مشاورت کی تھی. تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواتین سے مشاورت بھی کریں. اور یہ بہت اچھی بات کی کہ مرہم پٹی کا کام جو ہے لڑکے بھی تو کر سکتے تھے نا, تو خواتین کو لے کر آئیں. یہاں پہ ایڈیشن کرنا چاہوں گی, یہ کریکشن بھی کر سکتے ہیں. غالباً غزوہ احد تھا جس میں حضرت صفیہ نے وہ ان کا کفار کے ساتھ ان کا شاید وہ جی ایک اور موقع تھا, لیکن اس میں انہوں نے داد شجاعت دی تھی. بالکل وہ ان کے جو قلعہ تھا اس قلعے کے اوپر انہوں نے کفار نے حملہ کیا تھا, تو اس میں خواتین نے داد شجاعت دی تھی اس موقع تو پہ. اصل جو بات ہے بنیادی, بہت شکریہ مسعود علوی صاحب, شمائلہ ممتاز صاحبہ, طاہر ملک صاحب, اور بہت زبردست ہم نے آج گفتگو کی. اور اصل بات یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کو معاشی اور معاشرتی طور پر خود مختار ہونا چاہیے, تو یا تو ہم مثالیں لاتے ہیں کلچر سے یا لاتے ہیں مذہب سے. اور بہت اچھی مثالیں آپ لوگوں نے دیں کلچر سے بھی اور مذہب سے بھی, کہ مذہب کے ہاں کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کلچر کو مذہب میں لے کے چلے جاتے ہیں اور مذہب کو کلچر میں لے کر چلے جاتے ہیں, تو وہاں بہت سے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں. ہم نے اگر اپنی سوسائٹی کو آگے لے کر چلنا ہے, اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر معاشرہ بنانا ہے, تو پھر ہمیں غور و فکر کے دروازے بند نہیں کرنے ہوں گے, اور ہمیں غور و فکر کے دروازے کھولنے کی ابتدا کرنی ہوگی. ابتدا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.